العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی عظمت نبینا وسیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب شمائل مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام کہ چوتھی قسط اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے سے بیشتر. ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں ایک مرتبہ مشبر درود پڑھ لیا جاتا ہے تو اس مجلس میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں ان تمام غلطیوں کا وہ درود کفارہ بن جاتا ہے. تمام غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو کفارہ تصور کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمائل مصطفیٰ کی چوتھی قسط اس سے پہلے آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک اور لعاب دہن پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش ہوئی. ابھی چوتھی قسط اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آقا علیہ السلام کی آواز مبارک، صوت مبارک، حضور کا خون مبارک اور آقا علیہ السلام کا سایہ رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا. صحابہ کرام نے دیکھ کر کیا بتایا ہے بس اسی بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ جھوٹ جھوٹ کر دو بات پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی کیا شان تھی، روشنی ڈالی گئی تھی. آقا علیہ السلام کے دندان مبارک احد کے موقع پر شہید بھی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں بلکہ دانت کا کچھ حصہ شہید ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا چیدہ اور منتخب کردہ مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ مانے ہوتا ہے چنا ہوا، چیدہ کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑے پیارے تھے. دنیا تو خالی مثالیں دیتی ہے کہ اگر دانت ہل جائیں، دانت نکل جائیں، یعنی آدمی مسکرا دے تو بولتے ہیں اندھیرے میں اجالا ہو رہا. اس کی خالی مثال دنیا دیتی ہے دوسروں کے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ اگر مسکرا دیں اللہ تعالیٰ دندان مبارک کے نور سے پوری دنیا کو منور کرتا. ایسے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک خود حدیث پاک میں آیا ہے. دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی علیہ رحمہ نے لکھا پہلا حصہ صفحہ 215 الخصائص الکبریٰ میں اور 10ویں صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا پہلا حصہ صفحہ 62 فرماتے ہیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد السمیتین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے. حضور کے دانت آپس میں کیا ہے؟ عام طور سے دانتوں میں بیچ میں چیر ہو جاتی ہے تو چیر کا ہونا یہ عیب اور مایوس سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں جا کر دانی وغیرہ غذا پھنس جاتی ہے تو چیر مایوس سمجھی جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام کے دندان مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے. وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَا كَالنُّورِ بَيْنَ ثَنَايَاهُ. فرماتے ہیں
مفسرین کہ جب آقا علیہ السلام تکلم فرماتے، جب بولتے تو ایسا لگتا کہ حضور کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ حضور کے دانتوں سے کیا نکل رہا؟ جب تکلم فرماتے، اب بتاؤ انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلا کرتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے نور بنایا، اس لیے تکلم فرماتے تو آپ کے اندر سے نور نکلا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک نور نکلے، نور۔ اور اعلیٰ حضرت جب دیکھے دانت کو، دندان مبارک کو، تو کیسی منظر کشی کر رہی ہوں کہ دندانوں، لبو، زلف، رخ شہ کے فدائے۔ دندان یعنی دانت، لب، ہونٹ، زلف، بال، اور رخ آقا علیہ السلام کا چہرہ۔ دندانوں، لبو، زلف، رخ شہ کے فدائی ہیں در عالم، لال یمن، مشک ختم پھول۔ یعنی آقا علیہ السلام کے دندان مبارک جو ہیں یہ جنت کی موتی، جنت کے کیا ہیں؟ موتی ہیں۔ ارے جنت کے موتی خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں حضور کے دندان مبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ نے جنت کو موتیوں سے مالا مال فرمایا۔ تو دندان مبارک در عدن، اللہ، لال یمن، یمن کا وہ خوبصورت پتھر جو ہوتا ہے، اور حضور کے رخ اور زلف مشک ختم۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ بھی مہکے اور زلف بھی مہکے، تو مشک ختم پھول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلم فرماتے، بولتے تو آپ کے دندان مبارک سے کیا نکلتا؟ کیا نکلتا؟ کون کہتے ہیں؟ آج کا سنی کہہ رہا ہے کہ اس آقا کے زمانے کا سنی بول رہا ہے۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابی بول رہے ہیں، ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ 14 صدیوں کے بعد ہمارے غلاموں کے عقیدے پہ حملہ ہوگا، تو آج ہی ترجمانی کر دی جائے۔ ارے تمہارا عقیدہ نبی نور ہے، تو 14 صدی پہلے ہمارا بھی عقیدہ یہی رہا کہ حضور نور ہے۔ حضور کیا ہے؟ حضور نور ہے، لیکن خالی نور ہے کہ نور مجسم؟ نور مجسم۔ زور سے بولے، نور مجسم۔ ہاں، کہنا جیسے منکر نکیر نور مجسم ہو کر کے آ گئے، ایسے ہمارا نبی نور مجسم۔ منکر نکیر قبر میں آئے تو نور مجسم ہو کر کے آئے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھا دیں، کبھی کبھی ذات ایک ہوتی ہے، آدمی کے اعتبار سے اس کے عادات و احوال میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا زید اپنے بچوں کے لیے بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے، اپنے لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، لیکن دشمن کا جب سامنا ہوتا ہے تو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہی ایک آدمی ہے، سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، کہا اپنوں کے لیے نرم ہوتا ہے اور غیروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ تو کہا منکر نکیر ذات ایک، لیکن مومن کے پاس آئے تو خوشخبری سنانے کے لیے، اس لیے مبشر اور بشیر بن جائے، اور کافر کے پاس جائے تو ڈرانے کے لیے تو منکر نکیر بن جائے۔ ذات ایک ہے، سامان اور سامنے والے کے اعتبار سے اوصاف بدل جاتے ہیں۔ تو حضور نور ہے کہ نہیں؟ کیسے نور ہے؟ نور ہے تیری نصیحت میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ ارے عین نور ہے تبھی تو دندان مبارک سے نور نکلنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کی صفت، اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ جب نور نکلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، اور اجالا ہوتا ہے تو آدمی کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، جس کی تسکین سے روتے اس تبسم کی عادت پہ، کیونکہ جب تبسم فرمائیں گے دندان مبارک ظاہر ہو جائیں گے، اور جب دندان مبارک ظاہر ہوں گے نور نکلے گا، اور جب نور نکلے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو سرور عطا فرمائے گا، مومنوں کو سرور عطا فرمائے گا۔ اب آقا علیہ السلام کی صوت مبارک، حضور کی آواز، آج میک کی ضرورت ہے، اور میرا نبی تو ایسا کہ بولے تو صحابہ گھر میں بیٹھ کر حضور کا خطبہ سنا کرتے، صحابہ میں رہ کر مصطفیٰ جب تلاوت فرماتے تو ام ہانی اپنے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی تلاوت کو سنا کرتی تھی۔ سمجھے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی آواز مبارک،
حضرت برا ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 66، فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، عورتوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا خطبہ سماعت کیا۔ گھر میں بیٹھ کر کہاں پہ؟ گھر میں حضور کا خطبہ سماعت کیا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی آواز کہ مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، عورتیں گھر میں بیٹھ کر خطبہ سماعت کر رہی ہیں۔ اچھا ایک ذہن اور ملا، جمعہ کے ٹائم پہ عورتوں کو بھی خطبہ سنانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کہا سنیوں نے اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تو اوپر کا میچ چلایا ہے۔ بولے اوپر کا میچ ڈسٹرب ہوتا ہے، کہا ڈسٹرب نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر خطبہ دیتے، صحابیات گھروں میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا خطبہ سماعت فرمایا کرتی تھی۔ اتنی آقا علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی، اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان جب اس پر نظر دوڑائیں تو یوں کہیں میں نثار تیرے کلام، سبحان اللہ، ملی ہو تو کس کو زبان نہیں؟ سبھی کو زبان ملی، لیکن میں نثار تیرے کلام پر، ملی ہو تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیاں ہے جس کا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کا بیان کی بغیر مائک کے بھی آواز دور تک پہنچتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑی بلند ہوتی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 66 کے اندر، اس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن معاذ تیمی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، آقا علیہ السلام نے ہم کو منی میں خطبہ دیا۔ کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو حرمین طیبین کا زائر بنا دے، سب کو زائر بنا دے، مصطفیٰ کے در کی زیارت عطا فرما دے۔ ہم تو کہتے دونوں در مصطفیٰ، دونوں ہوتے کہاں خلیل میرا، کعبہ میرا، لالاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی، نہ میرے نبی ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ مدینہ ہوتا، میرے نبی ہیں اس لیے دونوں حرمین ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لالاک، لالاک یعنی آپ نہ ہوتے، لالاک والی صاحبی سب تیرے در کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی میں خطبہ دے رہے تھے، جب منی میں خطبہ دے رہے تھے فرماتے ہیں ففتحت اسماعنا، صحابہ کرام بڑی تعداد میں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں تو ہماری سماعت کھول دی گئی، حتی ان کننا نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا۔ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور وہ منی میں خطبہ دے رہے تھے، ہم لوگ اپنی قیام گاہ میں رہ کر مصطفیٰ کا خطبہ سماعت کر رہے تھے، اپنی قیام گاہوں میں رہ کر مصطفیٰ کا خطبہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی آواز کی شان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مقام کہ آقا علیہ السلام خطبہ دیتے تو لوگ گھروں میں بیٹھ کر خطبہ سماعت کرتے۔ اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے جب اس کو دیکھا خطبے کی شان کو تو برجستہ منظر کشی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ کے نام ایک دم فڑاک سے نکل جائے، بولو سبحان اللہ، اعلیٰ کا نام ہے نا۔ تو اعلیٰ نے فوراً منظر کشی کی اور یوں کہا اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام کی مصطفیٰ خطبہ دیتے ہیں، ہیبت طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سماعتوں کو کھول دیتا ہے کیونکہ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ اس کی باتوں کی لذت، اس کی بات کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ایک حدیث پاک میں آیا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ خود ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ نبی جو ہمیشہ رات میں قیام فرماتے، عبادت کرتے،
اس رات آقا علیہ السلام جلدی آ کر لیٹ گئے آرام فرما. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کو معلوم ہے آج تو اپنے محبوب اپنے رب کو دیکھنا ہے. اس لیے آج آنکھیں بند کرو، جب آنکھ بند ہوتی ہے تبھی تو سب نظر آتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دنیا میں تو آنکھ کھلی تھی کچھ نہیں دیکھا، قبر میں گیا آنکھ بند ہوئی تھی مصطفیٰ کی رخ انور کو دیکھا. بند ہوتی تبھی تو سب نظر آتا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے دیوانہ مت کہو، ارے دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ ہے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے گھر تھے، اور اس کے بعد وہاں سے معراج ہوئی، وہاں سے آقا علیہ السلام مسجد حرام آئے. پھر مسجد حرام میں شق صدر کا معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. تو الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ 66 کے اندر ہے. حضرت ام ہانی بیان فرماتی ہیں قالت كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آدھی رات کو تلاوت فرماتے، اور میں اپنے چھت پہ رہ کر مصطفیٰ کی تلاوت کو سن لیا کرتی تھی. چھت پہ رہ کر آقا علیہ السلام کی تلاوت کو سن لیتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت فرماتے. جب اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اس کو دیکھا تو ایک شعر کہہ دیا. کیا کہا معلوم؟ یہ کہا لطف بیداری شب پہ بے حد درود، لطف بیداری شب پہ بے حد درود، عالمی خواب راحت پہ لاکھوں سلام، عالمی خواب راحت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا معاملہ کہ جب خطبہ دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پاس والا بھی اتنی سنتا ہے جتنا دور والا سنتا ہے، اور جتنا دور والا سنتا ہے اتنا پاس والا بھی سماعت کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا معاملہ. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، اچھا بتاؤ بہتا ہوا خون پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ ارے زور سے بول رہے ہیں. کہا بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے، اور اگر جم گیا تو وہی گوشت ہو گیا، کلیجی بن گیا. بہتا ہوا خون دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے. ہم لوگوں کو کوئی زخم لگ جائے تو خون نکلے بولے چوسو اس کو. کیوں؟ کہا خون برباد نہ ہونے پا. ارے بابا آپ چوس کر برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ خون ناپاک ہے، حرام ہے اس کا پینا. اس کا پینا کیا ہے؟ کہا بہتے ہوئے خون کا پینا حرام ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو حرام فرمایا. اس کو ناپاک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گردانا، پھر بھی ناپاک ہے کہ نہیں؟ بہتا ہوا خون کیا ہوتا ہے؟ کس کا؟ سب کا خون ناپاک ہوتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے اور جو چاہے حرام فرما دے. سنیں حدیث پاک الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 68، جس کے راوی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے، حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھانجے، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے. حضور حجامہ کروا رہے تھے. ابھی حجامہ کا دور بہت چل رہا ہے. بولے حجامہ کرانا سنت ہے؟ ارے وہی یہ سنت نہیں، بہت ساری سنت ہے، بہت ساری سنتیں کرائے. حجامہ بھی سنت ہے، اس کی سنت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بھائی. خراب خون نکلوانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. حجامہ آقا علیہ السلام کروا رہے تھے. لیکن یاد رکھو حضور کا خون خراب نہیں ہوتا، خون خراب نہیں ہوتا. لیکن آقا علیہ السلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی تم لوگوں کا خون خراب ہوگا تو خراب خون نکلوا لینا، گھبرانا مت، میری سنت سمجھ کے نکلوا لینا. ورنہ حضور کا خون تو خراب نہیں ہوا. خراب تو اس کا ہوتا ہے جو مصطفیٰ نہ ہو. مصطفیٰ کے معنی تمام خامیوں سے پاک صاف. خراب اس کا خون ہوتا ہے جو مصطفیٰ نہ ہو. اور میرے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنا کر چلوا کر ساتھ ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں. یہ میرا امام کہتا ہے. تو آقا علیہ السلام حجامہ کروا رہے تھے.
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے. لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ سے جب فارغ ہوئے ارشاد فرمایا عبد اللہ اذهب بهذا الدم فاحرقه حيث لا يراك احد. آقا نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر اس خون کے پیالے کو لے جاؤ اور وہاں پہ ڈال کر چلے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں ارے بابا جہاں ڈالیں گے دنیا میں کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لے گا, کوئی نہ کوئی وہاں پہنچ ہی جائے گا. تو اب آقا علیہ السلام کا جملہ ہے وہاں ڈالو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لیا پیالہ اور پیالہ لینے کے بعد نظروں سے اوجھل ہوئے, ہونٹ سے لگایا, پورا خون پی گئے. پورا خون کیا ہو گئے؟ جب بہتا ہوا خون پینا حرام کے حلال؟ ارے بولے یار, بہتا ہوا خون پینا کیا ہے؟ حرام ہے. کہا بابا یہ تو حرام کام ہو رہا تھا. کہا یہ حرام کام محبت رسول میں ہو رہا ہے, محبت رسول میں ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام کا خون پی لیا, خون پی لیا, محبت رسول میں خون پی لیا. پینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر کہاں ڈالا؟ کہا حضور جعلته في اخفى مكان علمت انه مخفي عن الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بہت پوشیدہ جگہ ڈال دیا اور میرے علم میں سب سے پوشیدہ جگہ وہی ہے. سبحان اللہ, سب سے پوشیدہ جگہ وہی. لیکن کہا سب سے پوشیدہ ہے, مصطفیٰ سے نہیں ہے پوشیدہ, مصطفیٰ سے نہیں ہے پوشیدہ. انہوں نے کہا حضور وہاں چھپایا جہاں کوئی نہیں دیکھتا. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا شریف تو ہو, لگتا ہے تم نے پی لیا ہے, لگتا ہے تم نے پی لیا. انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں کوئی نہیں دیکھتا. مصطفیٰ نے بتایا ارے میرا رب تو دیکھتا ہی ہے اور میں اپنے رب سے پیٹ کے اندر کی باتوں کو بھی دیکھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا شاید پی ڈالا تم نے؟ کہا حضور ہاں میں نے پی لیا ہے. حضور ہاں میں نے پی لیا ہے. اور پینے کے بعد آقا علیہ السلام نے کچھ جملے جو ہے اپنے حساب سے ارشاد فرمائے جس کا معنی ظاہری کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں حضور کے لیے, حضور صحابہ کے لیے وہ دعا کے طور پر استعمال فرماتے. اس کے بعد جب انہوں نے خون پی لیا اور جب وہ جنگ میں جاتے, مقابلہ کرتے, لوگ ان کی بہادری دیکھتے تو لوگ کہتے لوگ سنو فَكَانُوا يَرَوْنَا أَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّمْ. عبداللہ ابن زبیر کے اندر جو طاقت اور پاور ہوتی تو صحابہ بیان کرتے اس کی وجہ آقا علیہ السلام کا وہی خون ہوتا, وہی خون ہوتا. اب اندازہ لگاؤ جس نبی کے خون کو پیا اتنی طاقت آ گئی, اتنی طاقت آ گئی, اور جو نبی کی اولاد ہو کتنے پاورفل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم شریف ابھی آئے گا, بول شریف کو بھی بتائیں گے. ایک صحابیہ نے آقا علیہ السلام کا, اس کو پیشاب کہنے میں بھی تھوڑا سے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ قلب مومن پسند نہیں کرتا, قلب مومن یہ جملہ پسند نہیں کرتا حضور کے بول شریف کے لیے. پیشاب ہمارا اور آپ کا ہے کیونکہ یہ ناپاک. ارے مصطفیٰ کے بول و براز کے بارے میں تو علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو کیا کر لیا؟ اچھا کیوں پیا؟ مارے نفرت کے کہ مارے محبت کے؟ یہ لوگ ہوتے تو بولتے حرام کیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاف مائنڈ ہاف پوائنٹ نزد کے ٹکڑے کے پلے والا فٹاک سے کھڑا ہوتا, بولتا او صاحب تم نے خون پی کر حرام کر لیا. لیکن صحابہ کہیں گے نادان تو نجد سے آیا اس لیے تیرے نزدیک حرام ہوا اور ہم تو مدینے کی گلیوں میں پلتے ہیں, آقا علیہ السلام کے در کے پلتے ہیں, اس لیے جانتے ہیں مصطفیٰ کے در سے جو ملتا ہے وہی ہمیں ہمارے واسطے نعمت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اغنیاء پلتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان نے بڑے چھوٹے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اوصاف اور شمائل کی نشاندہی فرمائی صحابہ کے عقیدے کی بارے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
آقا علیہ السلام عربی بہت شاندار بولتے تھے. سبحان اللہ. کیا بولتے تھے شاندار؟ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا ہمارے یہاں کے اردو سیکھے، یہ اتنی اچھی اردو بھی نہیں بول پائیں گے گدھے لوگ. سمجھے گی نہیں؟ میرے نبی کو عربی کس نے سکھایا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، مصطفیٰ نے عقیدہ کیا دیا. پھر ان گدھوں سے پوچھنا اردو کہاں سے آ گئی. پھر ہم بتائیں گے کہ اردو وہاں سے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا. مصطفیٰ کو علم ملی، جو آدم علیہ السلام کو علم ملا تو کس کے صدقے؟ کہاں مصطفیٰ نہ ہوتے، نہ پیدا ہوتے، نہ تمام زبانوں کا علم ملتا. جن کے صدقے میں زبان مل گئے انہی کے بارے میں زبان درازی، انہی کے بارے میں زبان درازی. اللہ خیر کرے ایسے نادان امتیوں کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اور ابھی ان کی مکاری بھی دکھاؤں گا، ایک اخبار بھی لایا، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان کی مکاری بتاؤں گا، چاٹا مار مار کے پوچھا کرو. کیا مار مار کے؟ چاٹا. زبان نہیں ضروری ہے ایسے چاٹا مارے، ایک زبان کا بھی چاٹا ہوتا ہے. یہ چاٹا تو دکھتا ہے، زبان کا چاٹا لگتا ہے لیکن دکھتا نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ میں کھڑا ہو جاؤں خالی دیکھنا ان کے 3 چہرے پہ 3 13 9 18 سب بچ جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ سبحان اللہ. تو دیکھیں گے کبھی سے بتائیں گے. اس میں ایک مسئلہ اپنے یہاں ہوا تھا نا، ہاں چوتھی تکبیر یاد ہے جی. اب تو میں جملہ بولتا ہوں لوگ سمجھ جاتے ہیں. جی بے شک. چوتھی تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرے، یہاں نہ پھیرے. تو اپنے یہاں کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر کیا کر دینا چاہیے؟ ہاں ہاتھ چھوڑ کر چوتھی تکبیر کے بعد. ان کا مفتی آج اس کو معلوم ہوا، ہمارے بریلی کے تاجدار کو بہت پہلے ہی معلوم ہوا. اب اندازہ لگاؤ، بریلی کے تاجدار کے علم پہ تم کلام کرتے ہو، بریلی کے تاجدار کا غلام پہلے بتا رہا ہے نا. ابھی بتائیں گے، سب آ گیا اخبار میں. اب اخبار میں آ گئے، اس کو اخبار کو سنبھال کے رکھو، تلاش کرو اور ان لوگوں کے پاس لے کے جاؤ. چاہے کوئی محبوب کہلاتا ہو اور چاہے اپنے آپ کو سورج کہلاتا ہو. بہت اشارہ دے دیا میں نے، اور چاہے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خالد وغیرہ کہلاتا ہو. سمجھے کہ نہیں؟ اشارہ دے دیا، کان پکڑ کے جانا، ماننا تو ڈاک توبہ کر اب تو مسئلے پہ توبہ کر، تیرے مفتی کو بھی مسئلہ معلوم ہو گیا. بولو سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام کی زبان، بولو سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی بڑی شاندار بولتے تھے، بڑی شاندار جاندار عربی آقا علیہ السلام بولتے تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی زبان پر حق ہے، دل پر حق ہے، اور یہاں زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 63 کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ما لک افصحنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم میں سب سے زیادہ فصیح ہیں. سبحان اللہ. میرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، سبحان اللہ. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں مقابلہ مصطفیٰ کریں گے. وہ نہ کر سکے جو عربی تھے، یہ ہندوستان میں پیدا ہو کر ان کے ٹکڑوں پہ پل کے بولتا ہے ہمارے برابر. وہ تو ہو نہ سکے، ٹکڑوں پہ پل کے یہ بول رہا ہے ہمارے برابر، معاذ اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ بڑے فصیح ہیں، یعنی شاندار عربی بولتے ہیں، وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، جبکہ آپ ہمارے درمیان سے کہیں تشریف نہیں لے گئے، کہیں نہیں تشریف لے گئے. حضرت کا علم لدنی تھا امیر، حضرت کا علم لدنی تھا امیر. حضرت وہیں سے آئے تھے سیکھے پڑھے ہوئے، وہیں سے آئے تھے سیکھے پڑھے ہوئے. یہ آقا علیہ السلام کی شان. تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور کہیں تشریف نہیں لے گئے اور عربی اتنی شاندار، بہت زبردست فصیح ہیں آپ. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر سن لو، کانت لغت اسماعیل علیہ السلام قد درستو فجاء بها جبرائیل فحفظتها. آقا فرماتے ہیں عربیوں کی بنیاد جو عربوں کی جد کریم اسماعیل علیہ السلام، ان کی زبان عربی تھی، میں نے وہ زبان سیکھی ہے اور وہ زبان جبرائیل میرے پاس لے کر کے آئے، اور اللہ کے پاس سے جب لے کے میرے پاس آئے تو میں نے اسماعیل علیہ السلام کی زبان کو یاد کر لیا. سبحان اللہ. اب بتاؤ زبان کو حضور نے سیکھ لیا، پڑھے لکھے کہ ان پڑھ؟ بولو نا. لیکن یہ نادان بولتا ہے امی کا ترجمہ بولے گا ان پڑھ، امیے کا لیتا ہے نا ترجمہ. اس ان پڑھ کو میں پڑھا لکھا بتاتا ہوں.
سبحان اللہ اور میں پڑھا لکھا حضور کی عطا سے، سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہوں، ہے نا؟ میں بتاتا ہوں، ارے بریلی جانتے میں بول رہا ہوں، مطلب بریلی کے تاجدار کا غلام سبحان ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ تو ان پڑھ ترجمہ کرتے امی کا، میں کہتا ہوں بابا تھوڑا سے علم بڑھا لو، کاہے جاہل بنے گھوم رہے ہو؟ ابو جہل کی اولاد کب تک رہو گے؟ باب العلم کے پاس آ جاؤ، سبحان اللہ کب تک ابو جہل کے غلامی میں رہو گے؟ کب تک ان پڑھ ترجمہ کرو گے؟ ابو جہل کی اولاد جب ابو جہل ہوتی ہے اور باب العلم کا غلام بھی علم والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اب اندازہ لگاؤ جس نبی نے علی کو باب العلم بنا دیا ہو، وہ علم کا کتنا بڑا شہر ہوگا، کتنا بڑا شہر ہوگا۔ حضور خود فرماتے میں علم کا شہر، جب علم کا شہر تو ترجمہ کرنے میں گھبرایا بھی نہیں کہ تضاد نہ ہو جائے۔ اب آؤ امی کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ ہندوستان میں جو رہتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اپنے یہاں؟ زور سے بولو۔ ہندی ہندی یا عربی میں ہندی، ہند سے، اور اردو میں ہندوستانی، مطلب ہندوستان کا رہنے والا۔ کہا عراق کا تو کیا کہیں گے؟ عراقی۔ کہا مکے کا رہنے والا، کہا مدینے کا رہنے والا، بولنا پڑے گا مدنی۔ سمجھے بہت دیر آ گئے اپنے یہاں۔ آقا کو ہم مدنی کہتے برا لگ جاتا ہے، کسی کو بھی کہہ رہے ہیں ہاں؟ کسی کو بھی۔ اور ایک ہمارے عالم صاحب انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے دعوت دے دیا ہے مدنی توبہ کر لے۔ سبحان اللہ حقیقت میں مدنی رنگ میں رنگ جا، مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جا، مصطفیٰ کے غلاموں کے ماحول میں ڈھل جا۔ دعوت انہوں نے دی ہے، اعلان میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ ہے نا؟ تو مکہ، مکی، مدینہ، مدنی، حجاز، حجازی، عرب، عربی، ہندوستان، ہندوستانی۔ کہا یار مکے کا نام ایک اور ہے۔ کہا کیا؟ کا ام القری۔ کیا نام ہے مکے کا؟ بستیوں کی اصل، بستیوں کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خالی پانی پیدا فرمایا تھا۔ کیا پیدا فرمایا تھا؟ پانی۔ پانی لیول میں تھا، ایک بلبلہ نکلا۔ اب وہ بلبلہ سمجھو جھاگ، فیس ایک نکلا، خشک ہو گیا اور وہ پھیل گیا، تو جہاں نکلا وہی کعبہ بنا۔ سبحان اللہ وہی کیا بنا؟ اور اس کے ٹکڑے الگ الگ پہنچے تو بستیاں جا کے بنی۔ تو کہا بنیاد کون ہے بستیوں کی؟ کہا کعبہ۔ تو کہا عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ کہ ام القری۔ کیا کہیں گے اس کو؟ زور سے بولو۔ تو کہا جو ام القری کا رہنے والا اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جو ام القری کا رہنے والا ہے اس نبی کو امی کہا جائے گا۔ سبحان اللہ اس نبی کو کیا کہا جائے گا؟ امی۔ کہاں کے رہنے والے؟ کہاں کے رہنے والے؟ لیکن نادان جاہل تو جاہل رہے گا۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں ابو جہل کی اولاد ابو جہل کے طریقے میں رہے گی، اور باب العلم کا غلام علم کے نور میں رہتا ہے، سبحان اللہ علمی ماحول میں رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی شاندار انداز میں تکلم فرمایا۔ اب بتاؤ جس نبی کے پاس عربی کی زبان جبرائیل لے کے آئے، بتاؤ اردو نہیں لے کے آئے تھے کیا؟ اردو نہیں لے کے آئے تھے کہ ہمارے یہاں کے سیکھ لی، ہمارے یہاں کے سیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو توبہ کر کے یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا۔ بہت پٹائی لگے کہ منکر نکیر الگ پیٹیں گے اور ازدہے الگ پیٹیں گے، سب تھانے والے۔ ایک دوسری روایت میں یوں آیا، الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 63، جس کے راوی محمد ابن ابراہیم تیمی فرماتے قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأینا الذی هو افصح منک، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ شاندار عربی بولتا ہو۔ سبحان اللہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو شاندار عربی بولتا ہو، جو آپ سے زیادہ فصیح ہو، آپ سے زیادہ بلیغ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اس کی وجہ یہ ہے انما انزل القرآن بلسان عربی مبین، ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے تو قرآن میری زبان پر اتارا ہے۔ سبحان اللہ جو
زبان میری روشن عربی زبان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ قرآن اتر گیا. اب جب قرآن اتر گیا میرے نبی عربی قرآن عربی تو اب ظاہر سی بات ہے عربیوں کی جان اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی شان. بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ نے جب اس کو دیکھا تو بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا سبحان اللہ. کیا کمال اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود. سبحان اللہ. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود. اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان کرے کلام تو حدیث کو بنائے اپنا امام. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ میرے اعلیٰ کو دنیا کا بنا دے امام. سبحان اللہ. ایک دوسری روایت میں یوں آیا آقا علیہ السلام جہاں پرورش پائیں اس ماحول کو بھی آقا علیہ السلام یاد رکھتے ہیں, فراموش نہیں کرتے. ان کی طرح کی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہوتا ہے. بے شک بے شک. لیکن حدیث پاک الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 63 کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعرب العرب. حضور فرماتے میں عربیوں کی جان ہوں. میں عربیوں کی کیا ہوں؟ جان. یا رسول اللہ آپ عربیوں کی جان اور ہماری جان ایمان. سبحان اللہ. ہمارے تو سب کچھ آپ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عربیوں کی جان میں عربیوں کی شان. ولدت فی قریش ونشأت فی بنی سعد. آقا فرماتے میں پیدا ہوا قبیلہ قریش کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پروان چڑھایا. میری پرورش فرمائی قبیلہ بنو سعد میں. سبحان اللہ. قبیلہ بنو سعد میں یعنی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ. آقا علیہ السلام نے اس قبیلے کو بھی یاد رکھا تو حضور فرماتے انہی کی برکت ہے. یہ حضور کی تواضع اور انکساری ہے کہ آقا فرماتے ان کی برکت ہے کہ میں شاندار عربی بولتا ہوں. اور میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کی برکت ہے کہ ان کی عربی پہلے سے شاندار ہے. ہے نا, آنے سے پہلے ہی تمام انتظام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندار عربی بولتے ہیں. جب اعلیٰ علی رحمت الرضوان دیکھے تو یوں کہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی بڑی شاندار تکلم فرماتے تھے. اور اس کے علاوہ حضور کی زبان کی تو بڑی شان ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ زبان سے جو نکلتا ہے وہی شریعت بنتی ہے. بلکہ اس زبان سے جو کلمات نکلے ہیں ان کو پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں. نہیں بنتے؟ بولے حدیث میں ایسا حدیث آقا کا فرمان, آقا کا کرنا, آقا کی تقریر, اس کا نام حدیث ہے. کہا حدیث پڑھ کے مولانا بن گیا. تو آقا علیہ السلام کی زبان کی بڑی شان, جو کہہ دے اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے نا. بہت ساری اس پر ایک روایتیں ہیں, بہت ساری روایتیں. کنگن پہنا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ چوڑی کس کے لیے ہے بھائی؟ چوڑی چاہے لوکھنڈ کی ہو اور چاہے کانچ کی ہو, چوڑی تو چوڑی ہوتی ہے. سمجھے کچھ؟ چوڑی تو چوڑی ہوتی ہے. کانچ کی ہو چاہے, ہے نا, کچھ سمجھے؟ بہت کچھ سمجھا دیا میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. تو چوڑی پہننا, کڑا پہننا یہ مردوں کی شان نہیں ہے, یہ عورتوں کی پہچان. اور آقا فرماتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس پر لعنت ہوتی ہے. کوئی ضرورت نہیں کڑا پہننے کی, نکال کے بریسلیٹ وغیرہ, کوئی ضرورت نہیں اس کی, کیونکہ مرد ہیں ہم. کیا ہیں؟ اور مردوں کی شان کیا ہے؟ ہاتھوں کو خالی رکھو. یہاں پہ خالی رہے گا تب جا کے اللہ تعالیٰ جنت میں ہاتھوں کو رکھ دے گا, سوار دے گا اللہ تبارک. یہاں پہن لو چاہے وہاں پہنو, یہاں پہنو گے 60 سال 70 سال پہنو گے اور وہاں پہنو گے تو ہمیشہ کے لیے پہنو گے. تو ہمیشہ والا سودا فائدے مند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے کنگن کا اعلان فرمایا. سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آقا نے کیا فرمایا؟ کیا دیکھ رہا ہوں؟ دیکھنے کا لفظ ہے. میں تیرے ہاتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابھی پہنے بھی نہیں. حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں. ارے میرا نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے.
تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انی اری ما لا ترون و انی اعلم ما لا تعلمون، ارے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کا علاقہ فتح ہوا، کنگن ہاتھ میں آیا، اور اس سے پہلے حضرت سراقہ بیمار پڑے تھے، اتنی زبردست طبیعت خراب تھی، اتنی زبردست طبیعت خراب تھی، لوگوں نے نا امیدی ظاہر کر لی کہ اب پردہ فرما جائے، لیکن سراقہ کا ایمان دیکھو، سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں، ارے ابھی میں نہیں، کچھ ہوگا، میرا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں نے کنگن پہنے بھی نہیں، جب کنگن پہن لوں گا اس کے بعد مجھے موت آئے گی۔ کیا عقیدہ ہے یار کہ حضور نے کہہ دیا، بولے تو بس ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے احکام تکوینیہ ہو، دنیا کے معاملات ہوں، اور چاہے دین کے معاملات ہوں، دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پاور عطا فرمایا ہے نا۔ بولے موت کو بھی، کنگن کو بھی، تو حضور کی زبان کی شانی الگ ہے، وہ زبان جس کو سب ان کے کنجی، اب آپ لوگ پڑھ دیا کریں بھائی، وہ زبان جس کو سب ان کے کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ، کبھی کبھی آپ بھی بول کر کے عقیدہ ظاہر کر دیں، وہ زبان جس کو سب ان کے کنجی بولے کہے، بھائی، سب لوگ بولے، وہ زبان جس کو سب، ان کے کنجی تک کہے، نہیں بولے میں بلاتا رہوں گا، بولو وہ زبان جس کو سب، ان کے کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ، ہاں یہ ہے عقیدہ آقا علیہ السلام کی زبان کے بارے میں۔ اب آؤ ذرا حضور کا سایہ، سبحان اللہ، اس کا، بولے اپنی طرح سمجھ بیٹھا گدھا بے وقوف۔ مدرسے میں جو بچہ پڑھتا لکھتا نہیں نا، گھومتا، اس کو بولتے گھامڑ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ تو پکے گھامڑ ہے، مدرسے میں حدیث پڑھے ہی نہیں، اگر پڑھے ہوتے تو عقیدہ بنا لیتے۔ تو یہ سب کیا ہے، ہاف مائنڈ پکے کیا ہے، یہ گھامڑ ہے، گدھے، سمجھے کہ نہیں، خالی بقراتی کرتے رہتے ہیں، بس کچھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں حدیثوں پر، اور کون کہہ رہے ہیں 10ویں صدی کے مجدد لکھ رہے ہیں، مطلب 10ویں صدی تک عقیدہ کیا تھا یہ دیکھ لو آپ، عقیدہ 10ویں صدی تک کیا تھا دیکھو۔ کہتے ہیں القصائص الکبریٰ، پہلا حصہ 7 اور 7، راویۃ سکوان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یری لہ ظل فی شمس ولا قمر، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج نکلنے کے وقت ہوتا اور نہ چاند نکلنے کے وقت ہوتا، یعنی نہ دن میں ہوتا نہ رات میں ہوتا، آقا علیہ السلام کا سایہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب بتاؤ حضور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، صحابی ذکوان رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھ کر بتا دیا 10ویں صدی کا میں مجدد، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو کہا جو 10ویں صدی کے امام کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، وہی تو بریلی کے تاجدار کا عقیدہ ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے قد بے سایہ، سبحان اللہ، کیا قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، سبحان اللہ، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل مملوک ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اسی کے نیچے علامہ ابن سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے یہ ہے کہ سب کا تو سایہ ہوتا تھا لیکن مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یہ حضور کی خاصیت ہے، اور جو سایہ کا اقرار کرے سمجھ لو حضور کی خاصیت کا انکار کر رہا ہے۔ حضور کی خاصیت کا کیا کر رہا ہے، ایک وصف کا انکار کر رہا ہے، خاصیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے سایہ بنایا ہے۔ اور ایک اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو سایہ کس کا ہوتا ہے، کانچ لگا دیکھیں آپ جی، کالا کانچ ہوتا ہے نا، تو سورج کی روشنی ادھر سے ادھر جاتی ہے تو سایہ پڑ جاتا ہے، یا انسان سے ٹکراتی ہے تو سایہ پڑ جاتا ہے۔ جس سے سورج کی روشنی ٹکرائے، سورج یا چاند کی روشنی ٹکرائے اس کا سایہ ہوتا ہے نا، اور جس سے نہ ٹکرائے تو کہا کیسے، کہا سفید کانچ دیکھو، بالکل اس کا سفید کانچ کا سایہ دیکھے ہو آپ لوگ، کیوں نہیں دیکھے؟ کہا سفید کانچ سے سورج اور چاند کی روشنی ٹکراتی ہی نہیں۔ اچھا ذہن ملا کہ جس سے سورج چاند کی روشنی ٹکرائے گی اس کا سایہ ہوگا، جس سے نہیں ٹکرائے گی اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ کہا آقا علیہ السلام کے غلام روشنی
تو مصطفیٰ سے ٹکرائے گی کیسے؟ اور جب نہیں ٹکرائے گی تو سایہ کیسے ہوگا؟ ٹکرائے گی نہیں تو سایہ کیسے ہو جائے گا؟ ٹکراتی نہیں، ٹکرائے گی کیسے؟ اس کو معلوم ہے ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں، اور غلام ٹکراتا نہیں بلکہ قدموں پہ آ کے گر کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود اور آفت میں لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ مقام انشاءاللہ اور آگے گفتگو ہوتی رہے گی، بس میں اخبار پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھ نام تو ادھر سے دکھ رہا ہوگا نا؟ نہیں دکھا؟ دکھ جائے تو اچھا۔ کون سی آواز ہے یہ؟ زور سے بولو تو۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے گاؤں سے نکلتا ہے نا؟ ماشاءاللہ، اتنا تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس میں ایک مفتی کا نام ہے، نام بھی لینا پسند نہیں کرتا لیکن لے لیتا ہوں کبھی، تاکہ ان کے جاہلوں کو معلوم ہو جائے کہ مفتی بھی کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اعتراض کرنے والے پکے جاہل تھے۔ یہ دیکھو نام لکھا ہے معلوم، نماز جنازہ کی مشروعیت، اور مشروعیت پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر مضمون کی تجزیہ نگاری کروں تو حالت خراب کر دوں میں۔ بے شک بے شک۔ مشروعیت، اس کے بعد جانتے نام لکھا ہے، نام سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ مولانا، سین را الف جیم، سمجھے؟ اور پھر احمد ہے، اب وہ نام پڑھ لیا نا، اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ قاسمی، خاتمی لکھ دیتے۔ شیخ الحدیث اور صدر مدرس مدرسہ آگے لکھا ہے، سب اس پہ لکھا ہے، جب چاہے تب دیکھ لیں۔ اور یہ اخبار تاریخ بھی بتا دیتا ہوں میں، 8/12/2017، 8/12/2017، پیج نمبر 2 ہے نا، اور ویکلی ہے یہ، آج نکلے آج ہفتہ، اور اب تو روزہ عوامی آواز ہے نا، اس کے اندر سب گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں کس وقت ہاتھ چھوڑے جائیں؟ سوال سمجھ آیا؟ نماز جنازہ میں کس وقت ہاتھ چھوڑے جائیں؟ نماز جنازہ میں کس وقت ہاتھ چھوڑے جائیں؟ تو اس بارے میں 3 اقوال مروی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہی ہے، سنیوں کے یہاں کتنے ہیں؟ ان کے یہاں 3 ہیں۔ سمجھ لو جھگڑا ادھر ہی ہے، ادھر نہیں۔ بولے کہ ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں، مرکز 2 ہو گئے پھر بولتے جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، تو جھگڑا ادھر ہی ہے۔ 3 قول ادھر ہی ہیں، ادھر خالی ایک ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر دیں۔ ہاں ادھر ہی ہے، 3 قول ہے۔ پہلا قول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہو جائے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پہلا قول ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے صحیح یہی ہے، اس لیے پہلے اسی کو لے کے آئے۔ اور دوسرے 2 قول ہیں ان کے علماء کے قول ہے، کسی بزرگ کے نہیں۔ دوسرا قول کہتا ہے، دوسرا قول یہ کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں جناب والا اس قول میں فقہ حنفی سے حوالہ پیش کرو بزرگوں کے، ہے نا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیر کر دایاں ہاتھ چھوڑ دے اور بائیں طرف سلام پھیر کر بایاں ہاتھ چھوڑ دے۔ فتاویٰ محمودیہ ہمارا نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تمہارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل بزرگوں کے لکھے آؤ، ہے نا۔ اس کے بعد اب کیا کہتا ہے معلوم آگے سنو، کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کر چھوڑ دینا چاہیے، ہاتھ کھول دینا چاہیے۔ بہتر کیا ہے؟ چوتھی تکبیر کے بعد کیا کر دینا چاہیے؟ ہاتھ کھول دینا۔ سبحان اللہ، سنی لوگ ہمیشہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ ارے بولو بہتر پہ ہے۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دینا چاہیے، ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ کس کا طریقہ ہے؟ الحمدللہ ایسا طریقہ اپناؤ جو طریقہ تمہارے یہاں بھی بہتر ہو، ہمارے یہاں بھی بہتر ہو۔ اتحاد ہو جائے گا، اتحاد کا دعویٰ کرنا ہے تو ان مسائل پہ عمل کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو چوتھی تکبیر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب بتاؤ، میں نے یہ مسئلہ بتایا، قبرستان میں اعتراض کن لوگوں نے کیا؟ آپ لوگ بولو پہلے، انہوں نے کیا نا۔ اس کا مطلب جھگڑا کون کرا رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے جھگڑا؟ یہی ہے سب جھگڑالو۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھگڑالو سے تمام امت کو نجات عطا فرمائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ امت کو نجات عطا فرمائے، ایسے جاہل مفتیوں سے بھی نجات عطا فرمائے، اور ایسے جاہل اماموں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات اگر نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔